نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حاضرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جملہ 15 پارے مکمل ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ایک پارہ تلاوت کیا جائے گا اور مختصر طور پر کل سے تفسیر جاری رہے گی. اور صورتوں کے اعتبار سے آج ہم نے سورہ نحل ختم کیا ہے اور پھر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے. تھوڑا سا اس کا حصہ باقی ہے. آج کی ہماری گفتگو میں 3 باتیں بہت ہی اہم ہیں. ایک شہد کی مکھی کے تعلق سے اور ایک جو ہے قرآن مجید میں ایک جامع آیت مبارکہ ہے جس میں خیر اور شر، یعنی جو کام ہم کو جو کام ہمارے کرنے کے لیے ہے وہ بھی جمع کر دیے گئے اور جس سے ہم کو بچنا ہے وہ. مختصر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا. اور نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سورہ نحل کے اخیر میں بہت ہی عمدہ وصف بیان کیا گیا. اس پر یہ سورہ کی ہماری تفصیل ختم ہوگی. دیکھیے یہ سورہ کا قرآن مجید میں کئی ساری صورتیں ہیں جو انسانوں کے نام پر رکھے گئے. اور جو ہے سورہ نوح ہے نوح علیہ السلام کے تعلق سے، سورہ یونس ہے انبیاء کے ناموں کے تعلق سے، اور کچھ سورہ ایسے ہیں جو جانوروں کے نام پر رکھے گئے جیسے سورہ بقرہ ہے. لیکن حشرات الارض میں ہم دیکھیں گے جو بالکل حقیر مخلوق جس کو ہم سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں، تو اس میں مکھی ہے، مچھر وغیرہ ہے. ان سب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہد کی مکھی کا انتخاب کیا اور اس کے نام سے باضابطہ پوری صورت نازل فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تقریباً 100 کے اوپر اس میں آیت غالباً 116 کچھ آیتیں ہیں اس میں. اور نام ہی جو ہے اس پورے سورے کو نحل نام دیا گیا. نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی. کئی ساری اس کی وجوہات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری مکھیوں کے درمیان میں اس کا انتخاب کیوں کیا، اس کو کیوں چنا. تو اس کی وجہ یہ ملتی ہے کہ ہم دوسرے مکھیوں کو دیکھیں گے تو دوسری مکھیاں نجاست پر بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی نجاست پر نہیں بیٹھتی. یہ پہلی خاصیت ہے اس کے اندر. دوسری خاصیت یہ ہے کہ دوسری مکھیاں میٹھے کی طرف جاتی ہے اور شہد کی مکھی میٹھے کو اپنے پیٹ سے نکال کر ہم کو عطا کرتی ہے. یہ دوسری خاصیت ہے اس کے اندر. تیسری خاصیت یہ ہے کہ جو ہے یہ جو ان لوگوں کا جو سسٹم ہے، نظام ہے شہد کی مکھی کا، دیکھیے ہمارے لیے بہت ہی سمجھنے کے قابل ہے. آپ یوں سمجھیے کہ وہ جو شہد کا جو چھتا بولتے ہیں اس کو، شہد کا جو چھتا ہوتا ہے وہ گویا کہ ہم کو ایک چھوٹا مختصر نظر آتا، لیکن آپ اس کی تحقیق میں جائیں گے پورا ایک ملک کے جیسا نظام چلتا اس کے اندر، پورے ایک ملک کی طرح. ان کی جو رانی ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے یاسور. شہد کی مکھی آئے تفسیر میں آیا ہے یاسور اس کا نام ہوتا. انہیں اکیلی رانی ہوتی اور باقی پوری مکھیاں اس کے فالوورز ہوتے، اس کی پیروی کرنے والے، اس کی سننے والے. اور سب سے اچھی بات کیا ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ اپنی لیڈر کی، جس کو وہ فالو کرتے ہیں، جس کے پیچھے وہ جاتے ہیں، اس کی کمیاں ڈھونڈنے کے بجائے، اس کے کیا کہتے ہیں اس کی غلطیاں نکالنے کے بجائے وہ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہم کتنے اس کی بات کو مان رہے ہیں. وہ اپنے لیڈر کی کمیاں نہیں دیکھتے، ہم کتنا اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں. تو پورا ملکی نظام چلتا ان کے اندر. کچھ مکھیاں ہیں جو پہرا دیتی ہے شہد کے جتھے کو، کچھ مکھیاں ہیں جو صبح کے ٹائم پہ نکلتی ہے اور جا کر دیکھ کر آتی ہے. کیا دیکھ کر آتی ہے؟ کہاں کہاں پر جو ہے تازے پھول ہے اور کہاں پر ایسے پھل ہے کہ جس میں سے ہماری آنے والی مکھیاں شہد کو لے سکتی ہے. یہ پورا پہلے وہ جا کر دیکھ کے آتی ہے. اچھا اب یہ دیکھ کر آ گئی، آنے کے بعد جو دوسری مکھیاں شہد کو لانے کے لیے جو جانے والی ہے ان کو معلوم کیسے ہونا کہ بھئی یہ راستہ ہے، اس راستے پر جا کر جہاں سے یہ دیکھ کر آئی ہے وہیں پر جا کر رس لے کر آنا ہے، یہ معلوم کیسا ہونا ان کو. اللہ اکبر. مفسرین لکھتے ہیں کہ جب وہ مکھیاں شہد کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے تو آتے وقت وہ ایک موسیقی میوزک جو ہوتی نا ویسی ایک آواز راستے میں پیدا کر دیتی ہے. وہ آواز جو ہے وہاں پر جمی رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے. تو جو دوسری شہد کو لانے والی مکھیاں ہیں وہ آواز کے حساب سے پھولوں تک پہنچتی ہے، پھر اپنا شہد لے کر آتی ہے. کیا سسٹم ہے آپ دیکھیے. اللہ. اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ خالی خریب جاتی ہوں گی
آپ اندازہ یہ دنیا کے 3 چکر لگانے پر جتنا ہمارا راستہ طے ہوتا ہے اکیلی شہد کی مکھی اتنا راستہ طے کر سکتی. پوری دنیا کی 3 چکر بول رہا ہوں میں آپ کو اکیلے, اور لاکھوں پھولوں سے یہ جو ہے رس نکال کر لے کر آتی ہے. اور پھر کیا سسٹم ہے ان کے پاس, جب رس نکال کر لے کر آئے تو جو پہرے دار ہوتے ہیں شہد کے چھتے کے پاس, وہ لوگ پہلے چیک کرتے ہیں کہ خراب جو ہے رس ہے یا اچھا رس ہے. اچھا رس رہا تو چھوڑتے ہیں ورنہ باہر ہی خالی کرا دیتے ہیں اس کو. یہ پوری حقیقت بتا رہا ہوں, یہ کہانی نہیں ہے, مفسرین نے اس کو بیان کیا. اچھا یہ جو گھر بناتی ہے نا وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے. فوٹوز ہے, میں آپ کو بتانے کا ارادہ کیا تھا کہ یہ جو گھر بناتی ہے 6 گوشوں کی شکل میں, مسدس بولتے ہیں اس کو, مسدس گوشوں کی شکل میں گھر بناتی ہے. 6 ایک ڈبل ٹرائنگل ہوتا ہو ویسے انداز میں وہ گھر بناتی ہے. گھر بنا کر اس میں شہد کو محفوظ رکھتے ہوئے موم کے انداز میں گھر بناتے. اور یہاں تک جو ہے لکھا گیا کہ وہ جب وہ 6 گوشوں کے حساب سے گھر بناتی ہے تو ان کے خانے 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 بنے ہوئے رہتے. وہ ہر خانہ برابر ہوتا, ایک بھی خانہ تھوڑا بھی کم یا زیادہ نہیں ہوتا. اور کیسے ان کے پاس اسکیل نہیں ہے یہ اتارنے کے لیے, کوئی آلہ نہیں ہے ان کے پاس, کوئی مشنریز نہیں ہے ان کے پاس. خدائے تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے اس کے حساب سے وہ اس طرح اتارتی ہے, کچھ بھی کمی نہیں. اب آپ سوچئے کہ وہ 6 کی شکل میں ہی اتارتی ہے, وہ گول شکل میں نہیں اتارتی. علامہ راضی مفسرین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اگر جو ہے شہد کی مکھی 6 گوشوں کا گھر چھوڑ کر گول اگر گھر اتارنے لگ جائے تو اس میں ایک نقصان ہے, بیچ میں جگہ بچ جاتی. کہتے وہ جگہ بھی نمشتے رہتے ہیں لوگ. 6 کی شکل میں اتارتے تاکہ پورا گھر برابر ہو جائے. اب اگر ہم یہ سوال کریں, ہمارے اندر یہ سوال پیدا ہو کہ اتنا سارا نظام آیا کہاں سے, یہ سب ہوتا کیسے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَن اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ. اے حبیب آپ کے رب نے شہد کے مکھی کے اندر یہ بات ڈالی کہ وہ جو ہے اپنا گھر بنائے, پہاڑوں پر, جھاڑوں پر اور چھتوں پر, چھپیروں میں اپنا گھر بنائے. پھر کیا کرے؟ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, پھر اس کو وحی کی کہ تو جو ہے پورے پھلوں میں سے رس چوس. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا, اور تیرے رب نے جو راستہ تیرے لیے متعین کیا ہے اس راستے سے تو جو ہے واپس اپنے گھر کی طرف جا, اس پر چل کر اپنے گھر کی طرف جا. اور ہوتا کیا اس کے بعد یخرج من بطونها شراب مختلف الوان, کہ ان کے پیٹوں میں سے ایک پینے والی چیز نکلتی ہے جو مختلف رنگوں کی ہوتی ہے. فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا, بیماری کو دور کرنے کا وہ ذریعہ ہے. یہ پورے لاکھوں کروڑوں انسان ہزاروں مشنریاں اپنے ہاتھوں میں لے کر ایک رس کا, ایک جو ہے شہد کا قطرہ نہیں بنا سکتے, اور یہ اکیلی مکھی ہوتی ہے. یہ سب مل کر جو ہے ہر روز کلو کا شہد بناتے ہیں یہ لوگ. دیکھو آپ انسان کتنا مجبور ہے, ایک قطرہ شہد کا نہیں بنا سکتے یہ لوگ. پورے مل کر مشنریاں استعمال کرے, کچھ بھی کرے, نہیں بنا سکتے. کیونکہ فرق کیا ہے؟ اللہ نے وہ صلاحیت اس کو دی ہے. اللہ فرماتا ہے تم اپنی عاجزی کو دیکھو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, ایک عام مکھی, تم اگر کوئی چیز کھاتے ہوئے بیٹھے ہو اور عام مکھی کوئی آ کر وہ چیز تمہارے پاس سے چھین کر لے کر چلے جائے, تم اس کو واپس نہیں لے سکتے. کیوں؟ ہم نے وہ صلاحیت ہی تم کو نہیں دی ہے. تم اڑ کر کیسے واپس لو گے؟ اور جس کو ہم نے صلاحیت دی ہے اس کا حال دیکھو کہ پہاڑوں پر جا رہی ہے, درختوں پر جا رہی ہے, کہاں کہاں پر جا رہی ہے اور رس کو جمع کر رہی ہے. تو آپ یہ قدرت کا نظام دیکھیے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ باتیں ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے. اس پر بھی کئی سارے واقعات ہیں جو میں آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا. اس پر بھی کئی سارے لوگ تحقیق کر کے مسلمان ہو گئے, اور وہ ہر ایک کا نام بتانا کرنا بہت تفصیل ہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک مکھی کے نام سے سورت ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں اس کے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں اس کے دماغ پہ ڈاکٹر تحقیق کرا رہے تھے, دماغ پہ. تو انہیں حیران ہو کے بولا کرتے میں اس کو ایک چھوٹا سا حصہ سمجھ رہا تھا, جتنا زوم کرتے گیا اس میں کئی اعضاء نکلتے جا رہے کرتے, اور اس کا دماغ ہی پہلے نظر آتا وہ مکھی کا. ہم کو آپ کو نظر آتا ہے کیا بولے نہیں آتا. اور انہیں تحقیق کرنے گیا تو وہ ایک سر ایک مطلب ایک عضو نہیں ہے, ایک پارٹ نہیں ہے, اس کے اندر کئی سارے اعضاء بھرے ہوئے کہتے ہیں. وہ دماغ کے اندر, چھوٹے سے دماغ کے اندر کوئی, انہیں بولا کہ اب میں تحقیق نہیں کر سکتا, عاجز آ گیا وہ اس کے خالی دماغ کے اندر. پھر اس کے پروں پہ تحقیق کی گئی. اچھا اس کے جو پیٹ ہوتے نا شہد کی مکھی کے 2 طرح کے پیٹ ہوتے کہتے اس کے, ایک وہ جس میں خود وہ اپنی غذا کھاتی ہے, ایک وہ جس میں شہد جمع کرتی ہے.
2 فٹ ہوتے تھے اس کے. اب آپ سوچو اچھا جب جو ہے شہد جمع کرتی تو پھر اس کے اندر 80% پانی جمع ہو جاتا کرتے تو وہ تیزی کے ساتھ پر مار کے وہ پانی کو دور کر کے خالص شہد جا کے اپنے پٹھے میں جمع کرتی ہے, چھتے میں جمع کرتی. یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے ایک مکھی کے اندر رکھی. آپ غور کیجئے کہ اگر مکھی کے اندر اتنی صلاحیت ہے تو انسان کے اندر کیا نہیں ہے. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے آپ کو پہچان لیا حقیقت میں اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کہ وہ صلاحیت آنا نا اپنے آپ کو پہچاننے کی, اللہ کیا صلاحیت رکھا, کیا سوچنے کا سمجھنے کا کیسا مادہ رکھا اس کے اندر. سمجھ رہے ہیں آپ, انسان ایک پورا عالم ہے اگر دیکھا جائے, پورا عالم. عالم میں بولو آپ کیا کیا نہیں ہوتا, سمندر, جھاڑ, درخت, نالیاں اور مطلب جو ہے کھانے پینے کی چیزیں, خزانے, جو کچھ ہوتے نا وہ سارے انسان کے اندر موجود ہیں. پہاڑ ہوتے انسان کے اندر ہے موجود. پہاڑ گویا کہ یہ ہمارا سر ہے. یہ مفسرین لکھے ہیں اس بات کو کہ پورا ایک عالم بھرا ہوا ہے. اس سے انسان کا ایک اور نام ہے, وہ ہے عالم اصغر, چھوٹا عالم کہتے ہیں. انسان کا یہ دوسرا نام ہے عالم اصغر. تو حاضرین محترم, یہ ایک مختصر سی تفسیر ہے اور اس کے بعد جو ہے بہت ہی اہم آیت مبارکہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی. آپ جمعے میں بھی سنتے ہوتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. یہ آیت مبارکہ ہم ہر جمعہ سنتے ہیں خطیب صاحب سے. تو اس میں عدل اور احسان کا جو ذکر ہوا ہے اس کے متعلق مفسرین نے بہت تفصیلات بیان کی ہے. میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں. عدل کا مطلب کیا ہے, اس کا ایک عام فہم معنی ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دینا اور کسی پر ظلم نہیں کرنا, یہ عدل, یہ ہے انصاف, ایک معنی. دوسرا معنی کیا ہے, عدل کا مطلب کہ آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا, یہ عدل ہے, یہ انصاف ہے. اور ایک عدل کا ایک اور معنی شرک کو چھوڑ دینا, یہ عدل ہے, انصاف ہے یہ. اور احسان کا مطلب کیا ہے, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, دوسرا احسان کا ذکر ہوا نا, تو احسان کا مطلب ہے فرائض اور واجبات کو ادا کرنا, یہ احسان ہے, ایک معنی احسان کا. دوسرا معنی کیا ہے جو حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا گویا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہ اگر ممکن نہ ہو تو ایسے عبادت کرنا کہ جو ہے پہلا معنی کیا ہے کہ ایسے عبادت کرنا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور کرنا کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اور احسان کا ہی معنی ہے دیکھیے کہ جو دوسروں کے لیے پسند کرے وہ اپنے لیے پسند کرنا, یہ ہے احسان کا معنی. یہ کون چاہتا بولیے, آج کے دور میں بہت بڑی بات ہے. اگر ایک ایمان والا ہے تو اس کے تعلق سے ہماری یہ چاہت ہونا کہ اس کے ایمان میں اور ترقی ہو, اس کے نیکیوں میں ترقی ہو, اس کی برائیوں میں کمی ہو, اس کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اپنے اوپر ہے تو ہم یہ چاہنا کہ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہو, یہ احسان ہے. اور فرماتے ہیں آگے کہ جو ہے اور اگر کوئی کافر کے ساتھ بھی ہم کو احسان کرنے کا حکم ہے. لکھتے ہیں مفسرین کہ اگر کافر ہو تو ہم یہ چاہنا کہ وہ مسلمان ہو کر میرا بھائی بن جائے, یہ ہے احسان کا معنی. مفسرین لکھے دیکھیے. اور ایک اور احسان کا مطلب کیا ہے, عدل اور احسان دونوں کا مطلب ایک جو ہے سفیان بھی عیینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن اطاعت و فرمانبرداری میں ایک ہو جائے. ظاہر اور باطن یہ عدل ہے. احسان کیا ہے, ان تکون سریرتہ اعلی من علانیتہ. عدل یہ ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں برابر ہونا, اور احسان یہ ہے کہ باطن ظاہر سے اچھا ہونا. اللہ. اس کے بعد آگے یہ لکھنے کے بعد ایک مفسر ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھا ہے, حتیٰ کہ آپ حضور پاک فرماتے ہیں اگر تم کسی جانور کو ذبح بھی کرو تو احسان کرو گے. کہ فرمائے رسول اللہ وہ کیسے احسان کرے کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لو تاکہ ذبح کرتے وقت اس کو پریشانی اور اس کو جو ہے درد تکلیف نہ ہو, فوری ذبح ہو جائے اور وہ جو ہے اس کی رگا کٹ جائے اور جانور حلال ہو جائے, ایسا کرو. کہ فرمائے مون چھری لے کے اس کو کاٹ رہے ہیں, وہ تڑپ رہا ہے, جلدی سے اس کی جان نہیں نکل رہی ہے, حضور نے فرمایا جانور کو بھی تکلیف مت دو. کہ فرمائے تو یہ بہت ہی جامع آیت مبارکہ ہے کہ ایک بندے کے اندر جو ہے یہ شر اور خیر اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب کا ذکر قرآن مجید میں ایک ہی مقام پر کہا ہوا تو یہ چیزیں آنا, عدل آنا, احسان آنا, اور فرمایا وایتاء ذی القربى, اور رشتہ داروں کا حق دینا, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, تعلق کو قائم رکھنا, رشتہ داری کو نہیں توڑنا, یہ احسان ہے وایتاء ذی القربى کا مطلب. اس کے بعد پھر بچنا کس سے, وینہا عن الفحشاء, بے حیائی سے, والمنکری, اور ہر طرح کی بری بات جو شریعت میں جائز نہیں ہے, والبغی, اور سرکشی سے.
یہ بچنا، یہ 3 چیزوں کو اختیار کرنا، اس سے بچنا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یعظکم لعلکم تذکرون، کہ دیکھو تمہارا بڑے پیار سے تم کو نصیحت کر رہا ہے۔ یہ اچھائی کو کرنے کے تعلق سے اور برائی سے بچنے کے تعلق سے تم اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو حاصل کرو، نصیحت پر عمل کرنے والے بنو۔ یہ بہت ہی جامع آیت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر تو ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ غالباً عثمان بن مظعون ان کا نام ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ادب کے خوف سے ابتدا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ کو بہت حیا آتی تھی، حضور کے اخلاق ایسے تھے کہ میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ آپ کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر میں اسلام تو لا لیا، وہ خود کہتے ہیں کہ لیکن اسلام میرے دل میں جمع نہیں تھا، ابھی پورے طور پر اسلام میرے دل میں داخل نہیں ہوا تھا۔ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو حضور کبھی جو ہے آگے دیکھ رہے ہیں، کبھی حضور دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی حضور بائیں دیکھ رہے ہیں۔ میں اسی کیفیت میں رسول اللہ کے پاس جا کر وجہ دریافت کیا، رسول اللہ وجہ کیا ہے کہ آپ کبھی آگے دیکھ رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں؟ تو کہتے ہیں ابھی جبرائیل آئے تھے اور یہ آیتیں انہوں نے نازل کی، بلکہ آپ پڑھ کے سنائیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ جیسے رسول اللہ پڑھ کے سنائے، عثمان بن مظعون کہتے ہیں اس کے بعد سے میرے دل میں اسلام ایسا جم گیا کہ کبھی اسلام کے خلاف کوئی خیال بھی نہیں آیا، کوئی خیال تک نہیں آیا اسلام کے تعلق سے، ایسا اسلام میرے دل میں جم گیا۔ تو اتنی، اور ایک جیسے اس سے پہلے بھی میں آپ کو عرض کیا تھا، ولید بن مغیرہ جب انہیں سنا تو ابو جہل ابو لہب کے سامنے قرآن کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو جو ہے عرب کے بڑے بڑے فصحا اور بلغا مانتے، مطلب اچھی بات کرنے والے اور اچھا کلام کرنے والے مانتے، جب یہ آیتیں سنا تو ابو جہل کے سامنے قرآن کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اچھا یہ ہوا سو ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اتنا ان کو قرآن چھپ چھپ سن کر مزہ آنے لگا کہ پورے کیا کرتے تھے معلوم، ڈانٹ کے تھیلے اپنے آنکھوں پر ڈال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں بیٹھتے تھے جا کر اطراف میں چھپ جاتے تھے اور چھپ کے قرآن سنتے تھے، وہ لوگ قرآن سنتے تھے چھپ کے۔ تو قرآن اس کے اوپر بھی قرآن نازل ہوا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، کہ تم جو کچھ دیکھ رہے ہو اور جو کچھ تم نہیں دیکھ رہے ہو اس کی بھی میں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں، پریشان ہو گئے۔ ارے چلو اس کے تعلق سے کہ قرآن میں آ گیا ہوئی تو چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے۔ پتا نہیں وہ آج وہ کیفیت ہماری کہاں چلے گئی۔ الغرض بہت ہی جامع آیت مبارکہ کی۔ اور تیسرا پہلو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سورہ نحل کے اخیر میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی کوالٹی اور آپ کے اوصاف کو جو بیان کیا ہے، بہت ہی غور کرنے کے قابل ہے۔ ہم اگر یوں بھی کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ وہ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا خلاصہ بیان کیا۔ فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام تنہا اپنی ذات میں ایک امت ہے، اللہ کے بڑے فرما بردار ہے اور تمام باطل ادیان سے ہٹ کر اسی کی طرف یکسو ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں ہے۔ اب یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، ان کو اکیلے کو ایک امت قرار دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کو ہم نے جو ایک امت قرار دیا اس کی وجہ یہ ہے شاکرا لنعمہ، کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہے۔ یہ شکر گزاری ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوری ایک امت قرار دیا۔ اور شکر کا مطلب کیا ہوتا؟ بندے کو جو رب نعمتیں دے رہا ہے، نعمتیں دینے والا رب جو نعمتیں دے رہا ہے، ان نعمتوں کا احساس ہونا، یہی شکر گزاری ہے۔ ان نعمتوں کا احساس اگر ہو تو پھر وہ بندہ نافرمانی نہیں کرتا، تو وہ نعمتوں کا احساس ہونا یہی شکر گزاری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام شاکرا لنعمہ، کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اسی لیے وہ اکیلے ایک امت تھے۔ شکر گزاری بندے کے اندر آ گئی، اب نافرمانی نہیں ہوتی، فرما برداری ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، قربت ہوتی ہے شکر کی وجہ سے۔ اور آگے اللہ نے بیان کیا کہ جو ہے یہ اوصاف جن کے اندر آتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں۔ شکر گزاری اگر آ جائے اور اللہ سے اللہ کا خوف، اس کا ڈر آ جائے تو بندہ متقی بنتا ہے، اور متقیوں کو، جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ سارے بندوں میں سب سے زیادہ متقی کون سے لوگ ہیں؟ بولیے آپ لوگ، بولیے۔ انبیاء علیہ السلام ہے نا؟ اور انبیاء اور رسول میں سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ کوئی بات ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ متقیوں کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔
تو متقیوں میں سب سے زیادہ متقی انبیاء علیہ السلام کی جماعت، پھر انبیاء میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر انبیاء کو اللہ کی معیت حاصل ہے تو پھر سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی معیت اور قربت حاصل ہے. اللہ فرماتا ہے ہاں رسول اللہ کو ہی سب سے بڑھ کے معیت اور قربت حاصل ہے. یہی بتانے کے لیے ہم نے معراج کروائی ہے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو معراج پر لے گیا. وہ قربت کو بتانے کے لیے اس کے فوری بات ہے. اب جگہ پر 14 پارہ ختم ہوا، 15 پارہ شروع، اور 14ویں پارے کے اخیر میں ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں اور محسنین ہیں. اور پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسری بعبدہ کا ذکر ہے. تو وہ کتنی قربت ہے، کتنی معیت ہے، وہ بتانے کے لیے معراج تک لے گیا اللہ سبحانہ و تعالی. اور اب وہ تو اب بارہا سنتے رہتے ہیں. اس میں ایک چیز ہے دیکھیے معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضائل ملے ہیں، سننے کی بات ہے، اور سے سنیں آپ، جو فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں، جو کمالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں، جب بھی ایسا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی، کوئی منقبت اور فضیلت عطا کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی مراد ہوتی تھی اس فضیلت اور منقبت کے تعلق سے، پہلا حضور کا خیال یہ ہوتا تھا، سننے کی بات ہے کہ حضور پہلے یہ سوچتے تھے جو کمال مجھ کو ملا ہے وہ میری امت کو بھی اس کا حصہ ملنا. یہ پہلی خاصیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی کمال ملے. اسی لیے آپ دیکھیں گے حضور کو منصب شفاعت عطا کیا گیا. حضور نے دعا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی امت کے اولیاء کو بھی اور صالحین کو بھی وہ شفاعت کا حق عطا کر دیا کہ اب قیامت کے دن وہ لوگ بھی شفاعت کریں گے. سیاستہ کی روایتیں بڑی پڑی ہے، تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے. ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخروی جو فضائل ملے، جیسے جو ہے پل صراط پر سے گزرنا ہے اور وہاں پر جو ہے جبرائیل کی مدد ہے وغیرہ وغیرہ. تو جو بھی رسول اللہ کو فضیلت ملتی تھی یا جو کمال ملتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چاہتے تھے امت کو بھی اس کا حصہ ملے. اب جب یہ معراج کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یہ معراج کا منصب، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے پوچھا کہ اے حبیب میرے لیے کیا لائے ہو، حضور نے پورا پڑھ کر سنایا تحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، تمام تر سلامتیاں اور پاک کلمات سب کے سب مالک تیرے لیے. اللہ تعالیٰ پڑھا کے جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمت اور برکتیں ہو. اب اس کے بعد فوری حضور جو ہے کہتے ہیں، ایک روایت میں کہ جبرائیل کہتے ہیں کہ جو ہے ہم کو یہاں پر تو مجھ کو تو یہ مالک کی طرف سے تحفہ ملا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری امت کو نہ بھولوں، اس لیے فوری پڑھے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ صرف مجھ پر نہیں ہم سب پر اور خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام. یہ حضور وسلم نے وہاں پر لامقامی ہم کو یاد کیا. اور پھر یہی نہیں، جب آپ تحفہ لے کر آئے معراج کا تو امتیوں کے لیے فرمایا کہ میں معراج پر تو جا کر آیا ہوں لیکن تم یہ مت خیال کرو کہ تم کو کچھ نہیں ملا. حضور نے خود فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز بھی مومن کی معراج. تم 5 ٹائم مگر نوافل وغیرہ سب کا اہتمام کرو تو کئی وقت تم معراج کا جو فیض ہے تم اس کو پا سکتے ہو. تو بہت ہی دیکھیے سمجھنے کی بات ہے کہ جو منصب رسول اللہ کو دیا گیا، حضور نے اتنا خیال کیا اس کے تعلق سے، ہم اس کو نہیں بھلا سکتے، فراموش نہیں کر سکتے ہم اس کو. اس کے بعد پھر سورہ کہف ہے. سورہ کہف میں جو ہے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ان کے ایمان کا واقعہ ہے. اب ایک آخری بات بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ کہف کو بھی جو کہف کا نام دیا گیا، دیکھیے کہف، وہ جو اصحاب کہف تھے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں اصحاب جو کہف تھے ان میں سے کسی کا نام کہف نہیں ہے. وہ جو اصحاب کہف تھے ان میں سے کسی کا نام کہف نہیں ہے. کہف ہے غار کا نام. کہف کس کا نام ہے؟ غار. کہف جمع، اس کی جمع آتی ہے کہف. غار یا کہف، غار کو کہتے ہیں. تو کون سی غار ہے؟ وہ صرف غار نہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس غار کو کہف کے نام سے یاد کیا ہے جس میں اصحاب کہف آرام کر رہے تھے. کیا نسبت ہے دیکھو آپ، نسبت ان کے آرام کرنے کی وجہ سے، وہاں پر 300 سے زائد سال، 309 سال وہاں پر رہنے کی وجہ سے، ان کے رہنے کی وجہ سے اس غار کو یہ مقام ملا. اللہ کے پورے سورت کا نام سورہ کہف رکھ دیا. اس میں ذکر کیا ہے؟ آپ
حیران ہوں گے سن کر. اس میں ان کی نمازوں کا، ان کے دعاؤں کا، ان کے کیا کہ ان کی عبادات کا ذکر نہیں ہے. اللہ ایک ہی بات فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا. ہم نے ان کو پناہ دی ہے، غار میں ان کی حفاظت کی ہے، صرف وجہ یہ تھی کہ وہ ایمان والے نوجوان تھے، ایمان والے نوجوان تھے. تو وہ کیا لیے؟ پناہ لیے غار کی طرف، ہم نے ان کی حفاظت کی. اور کیسے حفاظت کی؟ اللہ اکبر. ان کی تو ان کی حفاظت ہوئی، ان کے ساتھ جو ناپاک جانور ہوتا ہے کتا، وہ جب اندر چلا گیا تو اس کی بھی حفاظت ہونے لگی. کتے کی حفاظت ہو رہی ہے. آپ سوچیے، صرف حفاظت نہیں، بار بار اس کی اداؤں کا ذکر بھی ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. آپ دیکھیے یہ کوئی ایسی آیت نہیں جس سے کوئی فقہ کا مسئلہ ثابت ہو، کوئی جو ہے ارکان رکن حکم سنت پر ثابت، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ صرف اس کی ادا کا ذکر کر رہا ہے. اس سے کوئی بھی فقہی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، شریعت کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. وہ اصحاب کہف سے نسبت ہے. اللہ فرماتا ہے کتے کو دیکھو اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا کر ان کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہے. کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے؟ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اپنے جو ہے بازوؤں کو کھول کر بیٹھا ہوا ہے. اللہ فرمایا ثلاثۃ رابعہم کلبہم. تین اگر اصحاب کہف تھے اگر تو چوتھا ان کا کتا ہے. 5 تھے تو 6واں ان کا کتا ہے. حقیقی بات یہ ہے کہ اگر وہ 7 ہے تو 8واں ان کا کتا ہے. وہاں پر بار بار کتے کا ذکر ہے. حالانکہ تصور کیا تھا؟ کتا مطلب ایک ناپاک ہے، اس کا اگر دھوپ لگ جائے تو پھر اس کو دھونا پڑے گا. ہاں ایک روایت میں ہے کہ جو ہے مٹی سے مانج کر دھونے کے لیے حضور فرمائے ہیں. وہ سب کچھ موجود ہے لیکن نسبت دیکھی جا رہی ہے وہاں پر. تو مطلب کیا نکلا اس کا کہ واقعی جو اولیاء سے صالحین سے جو جڑ جاتا ہے وہ خدا کی نظروں میں آ جاتا ہے. اور جب خدا کی نظروں میں کوئی آتا ہے تو پھر اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا. معاذ اللہ، خدا کی نظروں میں ہے اب اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ہی نہیں چھوڑے گا. اس کی حفاظت ہوگی، اس کا ذکر ہوگا، اس کی اداؤں کا ذکر ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو آپ اندازہ کریں، سوچیں، اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، حضور غریب نواز کے ہم چاہنے والے ہیں، تو کیسے پیسے ملے گا؟ قرآن بیان کر رہا ہے. ایک کتے کو ان کی مائیت کی وجہ سے قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے. اگر یہ اولیاء کی سنگت کا، ان سے محبت کا اگر کوئی دل پکنے والا ہے، وہ کیسے محفوظ نہیں، مطلب وہ کیسے جو ہے اللہ کی نظروں میں نہیں ہوگا؟ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب آپ سمجھیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے یہ جو دعویٰ کیا کہ میرا مرید کہیں پر بھی ہو وہ بے ایمانی کی موت نہیں مر سکتا، بلکہ آپ فرمائیں کہیں پر بھی ہو. یہ ارشاد کے تناظر میں آپ سمجھیے، حضور غوث اعظم نے یہ فرمایا کہ میرا مرید، میرا چاہنے والا کہیں پر بھی ہو وہ بے ایمانی پر نہیں مر سکتا، بلکہ آپ فرمائیں. تو آخر وجہ کیا تھی؟ تو حضور غوث اعظم یہی فلسفہ ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اس کتے کو دیکھو، انہیں جب اولیاء کرام سے جڑ گیا تو خدا کی نظروں میں آیا. اللہ اس کو ضائع نہیں کیا، 300 سے 9 سال 309 سال تک زندہ رکھا اس کو. ایسے اگر تم مجھ سے جڑو گے تو کتے سے زیادہ نظر تو اللہ کی میرے اوپر ہے، تو جو میرا چاہنے والا ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان مرنے نہیں دے گا. یہ مطلب تھا اس کا. سمجھے ہی نہیں، اس کو نہیں سمجھ کر کچھ بھی جو ہے لوگ کہاں پر کیسے جوڑ دیے پتہ نہیں. کہ جو ہے کوئی اگر اپنے آپ کی نسبت کو غوث اعظم سے بتائے، کوئی اعتراض کر دیا، کوئی سوال اٹھا دیا، ارے بھائی یہاں پر کتے کو دیکھو آپ، اگر اس سے بھی ہدایت تھی لیے تو پھر ہم اس سے بھی گئے گزرے. اللہ فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل. جو غافل لوگ ہوتے ہیں وہ جانوروں کی طرح ہی نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے. فرمایا ذرا سورہ 90 پارے میں آپ یہ ساری تفصیلات تھی اس کے تحت کہ آپ کیسا ہو سکتا، کیا غوث اعظم پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں، اس کو کیسا نہیں مرتا ہونے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا کہ جو ہے وہ اللہ کی نظروں میں آتا ہے حضور غوث اعظم کی محبت کی وجہ سے، تب اللہ اس کو بچائے رکھتا ہے. یہ تفصیل آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہے وہ مسئلہ، خالی وہ دعویٰ نہیں ہے، واقعی انہیں ویسا بننا چاہنے والا، وہ واقعی جو ہے ان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنے گا، تب وہ فیضان حاصل ہوتا. یہ سارے مطالب تھے اس میں، وہ ہم نہیں سمجھنے کی وجہ سے کہیں پر بھی ذہن چل جاتا ہے. اگر بہت تفصیلات ہیں، جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس طرح سے دعا ہے کہ مالک ہم نے جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والے کو اور سننے والوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.